مارشل ہوئے ہیں، اور یہ جو اگر کورٹ مارشل ہوئے ہیں یہ روٹین کا حصہ نہیں ہے. جو بھی جس طرح بھی کوئی لوگوں کو احکامات دیے جاتے ہیں وہ مانتے نہیں، غیر اخلاقی ہوتے ہیں. آ، جو ہیومن آپ کے جو کیا کہیں گے اخلاقیات ہے اس کو وائلیٹ کرنے کے لیے لوگ پھر سٹینڈ کر جاتے ہیں. تو اس کو بھی آپ کہہ دیں کہ یہ غلط بیانی ہے. کیا یہ بھی غلط بیانی ہے کہ اس طرح کے جو ہے 6,000 سے زیادہ ڈسپلن کے واقعات جو ہے انڈین آرمی میں پیش آئے؟ آپ یہ بھی ثابت کر دیں کہ یہ غلط بیانی ہے. یہ بھی غلط بیانی کہہ دیں کہ 12,410 سے زیادہ فوجی نوکریاں چھوڑ گئے. فوجیوں کی بات کر رہے ہیں یہ تو انڈین آرمی کے. اچھا یہ بھی فیکٹس ہے، فیکٹس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. جو حقائق ہیں، جو حقیقت ہے اس کو ماننا پڑتا ہے. آپ اگر کہہ دیں کہ ایک واقعہ ہے، نیوز ہے، وہ غلط بیانی کر دی ہے تو اس آپ کی ایک بات سے غلط بیانی وہ تھوڑی ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 2019 میں آپ تیج بہادر ایک نوجوان ہے، اس کو ڈیوٹی سے نکالا گیا. اس نے ڈیوٹی سے انکار کیا، اس کو نکال دیا گیا. اور اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ مجھے جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ غیر معیاری کھانا ہے، ہائیجینک کھانا نہیں ہے. تو انہوں نے پروٹیسٹ کیا، جس کے بعد انہوں نے جو ہے اس کو نکال دیا. اچھا یہ بی ایس ایف کی بات میں کر رہا ہوں. اچھا 2009 کی میں بات کرتا ہوں کہ موہن چند صاحب، انہوں نے چھٹی نہیں انہیں ملی، انہوں نے چھٹی چاہیے تھی، چھٹی نہیں ملی تو کمپنی کمانڈر پر اس نے فائرنگ بھی کر دی. یہ واقعہ پیش آیا. 2017 میں سنتری ڈیوٹی لگانے پر نائک کاٹھی ریسان ان کا نام ہے، نائک، انہوں نے میجر کو گولی مار دی. اور اس کے علاوہ سپاہی چندو بابو لال ہیں، انہوں نے اپنے افسران کا جو ناروا سلوک ہے اس سے دل برداشتہ ہوا اور سرحد پار کر کے پاکستان پہنچ گیا. ان کو بھی کہیں گے غلط بیانی ہم نے کی ہے. اس کے علاوہ 2022 میں میجر جنرل میتھیوز، اس نے فوجی سامان کی خریداری میں کروڑوں کا گھپلا کیا. یہ بھی جھٹلا دیں آپ کہ یہ حقیقت نہیں ہے. تو میں تو وہ باتیں کر رہا ہوں جو کہ حقائق ہیں. لیفٹیننٹ کرنل اور صوبے دار میجر نے ایم ای ایس ٹھیکوں سے پورا 50% بطور رشوت مانگ لیا. یہ انڈین آرمی کی میں بات کر رہا ہوں. میری بات کا مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات ہوئی تھی حقائق کی، فیکٹس کی، جو کہ میں نے پچھلی اپنے ویڈیو میں یہ شو کیا تھا. لیکن اس پہ بات کی گئی، اس پہ یہ کہا گیا کہ آپ غلط بیانی سے کام کریں. تو ہم غلط بیانی سے کام نہیں کرتے ہیں. جو حقیقت میں ہوتی ہے اس کو ماننا پڑتا ہے، ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. 2022 میں 10 بھارتی فوجی 10 بھارتی فوجی لاکھوں روپے مالیت کے سرکاری ادویات بلیک مارکیٹ میں بیچتے ہوئے پکڑے گئے. اب اس بات کو بھی جھٹلا دیں، یہ بھی غلط بیانی ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ انڈین آرمی کے اندر ہو رہی ہیں. آپ کہہ رہے تھے کہ وہ بڑا پاک باز ادارہ ہے اور بڑا ٹھیک ہے اور باقی معاملات ان کے صحیح ہیں. تو ایسا ہے، وہ پاک صاف اور دودھ کا نہایا دھویا نہیں ہوتا. جو ہیں آپ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ ماننے تو صحیح کہ یہ معاملات ہیں. ہم کوئی اسے کرٹیسائز کرنے کے لیے یہ کام نہیں، اور بھی کام ہے ہمارے پاس، ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جنرل ایشوز پہ باتیں کرنے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ہی کی طرف سے ریاکشن سامنے آتا ہے تو پھر مجبوراً تھوڑے حقائق نکالنے پڑتے ہیں، تھوڑے فیکٹس اور تھوڑی ریسرچ کرنی پڑتی ہے تاکہ اس طرف آ جائے. مقصد میرا یہ نہیں تھا کہ کسی کو ہم لیٹ ڈاؤن کریں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ کچھ حقائق ہیں. اور ساتھ یہ بھی 2021 کی میں بات بتاتا ہوں. فوجی افسر جو ہے اس نے پولیس کانسٹیبل کے ساتھ مل کر سری نگر میں کمسن بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا. یہ ساری چیزیں نیوز میں آ چکی ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح، تھوڑا سا سرچ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کمسن بچی کو فوجی نے زیادتی کا نشانہ بنایا. اور پھر اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں سامنے آ چکی ہیں. وہ اپنے جو سبارڈینیٹ تھے ایک افسر کے، اپنے سبارڈینیٹ جو ہے اس کی بیوی کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا. اس نے اس وجہ سے ریزائن کر دیا کہ افسر نے جو ہے میری بیوی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ ہیں. دیکھیں کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم، زیادتی، جبر، استحصال یہ ہو رہا ہے.
آپ ان کو حق خود ارادیت کا جو ایک ہے اس کو روکنے کے لیے وہ رائٹ دینے کی بجائے آپ لوگ جو ہے الزامات پہ الزامات لگا دیتے ہیں کہ وہ لوگ شاید اس طرح کے ہیں. کشمیری لوگ ایسے نہیں ہیں. کشمیری لوگ ایسے نہیں ہیں. ان کے جن کے ساتھ بھی ظلم ہوگا، اگر بچے کو دودھ نہیں ملے گا، کھانا نہیں ملے گا، وہ تو روئے گا نا. اب ریئیکشن جو ہے یہ تو آئے گا. آپ اتنا ظلم زیادتی کر رہے ہیں. آپ زائنسٹ کی ایک نئی تحریک جو ہے وہ دوسرے خطے میں سٹارٹ کرنے والے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی ریئیکشن تو آئے گا. آپ اب کہیں گے کہ ہم اتنی بڑی زیادتی کرتے ہیں ان کی زمینیں، اور زمینیں کیا دو چیزیں ہیں، یا لالچ دیتے ہیں یا تھریٹ کرتے ہیں. میں آپ کو نام گنوا سکتا ہوں لیکن میں کہنا نہیں چاہتا. ان سے انہوں نے بہت ساری زمینیں جو ہیں وہ اس وجہ سے خرید لی کہ آپ کو سرکاری نوکریاں دلوائیں گے. اور لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے، سارے نہیں ایسے کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی زمینیں اس وجہ سے دے دیتے ہیں. کوئی لالچ آ جاتا ہے کہ چلیں جی ہماری سرکاری جاب مل جائے گی، ان کی تنخواہیں وغیرہ ہماری اچھی ہو جائیں گی، سیکیور لائف ہو جائے گی، ریٹائرمنٹ کے بعد پیسہ ویسا مل جائے گا، پینشن لگ جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو لوگ سیکیور ہونے کے لیے جو ہے وہ سرکاری جاب لیتے ہیں، پھر زمینیں اپنی بیچ دیتے ہیں. اور پھر جو لوگ جن کو یہ آفر کرتے ہیں نہیں مانتے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پھر تھریٹ کیا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ مجاہدین آتے ہیں اور وہ آپ کے گھروں میں چھپتے ہیں، آپ انہیں اسٹے کرواتے ہیں، تو پھر اس کی بنیاد پر ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، مہینہ مہینہ جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، پھر چھوڑ دیا جاتا ہے. بھئی ثابت تو کر لو پھر کچھ. اس طرح کے واقعات ہیں، اس طرح کے مسائل اگر آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں، ان لوگوں کو ثابت تو کرو. معصوم لوگ ہیں وہ، جو کہ مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے معصوم لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ زیادتیاں کی جا رہی ہیں. اچھا، پھر مانتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے جو ہے جو دلی طور پہ آپ کی آرمی ہے، آپ اپنی آرمی کی حمایت کرتے ہیں، اچھی باتیں کرنی چاہیے. ہر ملک جو ہے اس کے جو رہنے والے ہیں، جو عوام ہوتے ہیں، وہ اپنے ملک کی افواج کو جو ہے وہ حمایت اس کی کرتے ہیں. لیکن آپ کوئی ایک بندہ آپ کو فیکٹ دے رہا ہے تو اس فیکٹ کو آپ ڈینائی کر دیتے ہیں کہ آپ جھوٹ یا غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. تو ایسا نہ کریں. یہ حقائق میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ انڈین آرمی کیا. اور انڈین آرمی میں وہی بات ہے، کہیں کرپشن ہو رہی ہے، کہیں جنسی جرائم ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ بدسلوکی وہاں پہ ہو رہی ہے. بھارتی فوج جو ہے اس میں ڈسپلن کا جو ایشو ہے یہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی صورتحال جو ہے یہ رکی نہیں ہے، یہ مسلسل بگڑتی جا رہی ہے. اور یہ خطرے کی گھنٹی ہے انڈین آرمی کے لیے کہ اگر یہ صورتحال بگڑتی گئی تو بغاوت کا جو خدشہ ہے وہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. آپ کی آرمی کے اندر بغاوت بھی پیدا ہو سکتی ہے. اور یعنی یہ میں کیلکولیٹ کر کے کہہ رہا ہوں، یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں، دلیل کی بیس پہ میں بات کر رہا ہوں کہ اگر یہی صورتحال یہ رہی اور بڑھتی گئی تو پھر بغاوت بھی آ سکتی ہے، اس میں گروپنگ ہو سکتی ہے، بڑے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. تو اس لیے آ، جو جو ہماری جو انڈیا کی جو قیادت ہے، جو کہ سیاسی لوگ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کو دھیان رکھیں. جو لوگ جو ہیں بنیادی حقوق ہیں وہ تو ان کو دیتے رہیں، وہ بنیادی حقوق بھی انہیں نہیں پر آپ پہنچا رہے. اور آپ کہتے ہیں کہ غلط بیانی سے پاکستانی لوگ بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے. ایسی بالکل بات نہیں ہے. غلط بیانی کی کوئی بات نہیں، یہ حقائق ہیں اور حقائق کی بنیاد پہ ہم لوگ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس چیز کو اس اینگل سے لیں کہ اگر آپ کے کسی ادارے کے اندر کرپشن ہو رہی ہے، اگر آپ کے ادارے میں کچھ کالی بھیڑیں وہ اس طرح کی جو غیر انسانی اور جانوروں کی طرح کے سلوک اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ یا دوسری جگہ پہ جا کے جہاں پہ آپ کی ڈیپوٹیشن ہے، اب وہاں پہ جا کے ان کی بچیوں کو جو کہ نابالغ بچیاں ہیں، کم سن بچیاں ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں جا کے آپ کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کی کیا پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل یہ ادارہ جاتی مسئلہ ہے. اداروں کے اندر ود ان دا آرگنائزیشن یہ چیزیں جو ہیں وہ حل ہونی چاہیے، اس کا سلوشن کو نکلنا چاہیے. آپ کا ادارہ بدنام ہو رہا ہے، آپ کے لوگ جو ہیں وہ ان کے وہی انسیکیور ہو رہے ہیں، تو وہی چھوڑنا چاہ رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بغاوت ہو رہی ہے آپ کے اندر. کیا یہ بغاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو بعد میں پھر کہہ رہا ہوں، لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اور کسی طبقے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں بالی ووڈ وغیرہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں. میں آرمی کی بات کر رہا ہوں.
اور وہ جنہوں نے میری بات کو کمنٹ دیا ہے ان کو ڈائریکٹلی میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ اگر کرٹیسائز کرتے ہیں تو کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی سے کام لے رہا ہے. دس واز ناٹ انالیسس، جسٹ انالیسس نہیں تھا، فیکٹ کی بیس پہ یہ ساری چیزیں تھیں اور ہم یہ ایسے کرتے رہتے ہیں. تو آپ ہی کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی تاکہ آپ کو بتاؤں کہ کچھ فیکٹس ایسے ہوتے ہیں، اور بھی ہیں میرے پاس، اور بھی میں اگر کہیں گے آپ نیکسٹ میں آپ کمنٹس دیجیے گا. ویسے اگر آپ کہیں گے میں مزید فیکٹس دوں گا، میرے پاس بڑی اس حوالے سے ریسرچ بھی ہے، مزید میں اس کو ریسرچ کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیا انڈین آرمی میں ہو رہا ہے، کیا ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی مسئلہ. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس شعبے کو چھوڑے، آپ آئیں اپنے کام کی طرف. جو بھی آپ کر رہے ہیں، انڈین لوگوں کو آزادی چاہیے، وہ آزادی تو دینی پڑے گی نا. آپ اس کا جواز ڈھونڈ رہے ہیں، بٹ ان لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں، پاکستانی لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، ایگزیجریٹ کرتے ہیں چیزوں کو، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے، ان چیزوں کا حقیقت سے تعلق ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن آپ لوگوں سے میں ہم یہ ضرور ریکویسٹ کریں گے کہ آپ لوگ تھوڑا سا خیال رکھیں اپنے طور پر، اپنی جو گورنمنٹ ہے یا اپنے جو ادارے ہیں ان کی طرف دھیان رکھیں، اور کچھ کر سکتے ہیں اگر سوشل میڈیا پہ یا جہاں پہ بھی جو بھی پلیٹ فارم آپ کو ملے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ چیزیں کریں تاکہ معاملات آپ کے بھی بہتر ہو سکیں. تو بہرحال یہ ایک وہ تھی کہ جو جنہوں نے کمنٹ دیا تھا ان کو جواب دینا بڑا ضروری تھا، تو اس لیے میں نے جواب دیا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. لیکن یہ میں جاتے ہوئے ایک آخری بات میں ضرور کہہ دوں کہ آپ جب کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ذرا اگر پازیٹیو پہلو کو دیکھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. آپ نیگیٹو پہلو ضرور دیکھنا ہے، خالی آپ نے مجھے ہماری آرمی کو کہہ دیا، فلانے کو کہہ دیا، فلانے کو کہہ دیا، جو غلطی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے نا. اب یہ تو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ کشمیر کے اندر اگر انڈین آرمی ان کو فورس کر رہی ہے، مینیپولیٹ کر رہی ہے تو یہ غلط بات ہے. حقیقت تو ہے نا، حقیقت سے جھٹایا تو نہیں جا سکتا نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو تھینک یو ویری مچ، آپ نے میری ویڈیو پوری دیکھی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.